فزیکل مارکیٹ ہے جس میں آپ یعنی کہ آمنے سامنے فیس ٹو فیس جا کر آپ کرتے ہو لین دین. دکانیں جو ان سے کھلی ہوئی ہیں, کسی بھی قسم کی سروسز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ آفس میں, وہاں پہ آپ جاتے ہو اور باقی سارا کام وہاں پہ آپ کا لین دین ہوتا ہے. اور آج کل اسی کو اگر آپ اپنی دکان کو شفٹ کر لیتے ہیں کمپیوٹر پہ, جس طرح آپ کے پاس دراز کا سٹور ہے یا شاپیفائی, کسی نے سنا ہوا ہے نام؟ شاپیفائی کا نام ہے ایک, اور دوسرا بھی میں نے کون سا بتایا؟ اب یعنی کہ یہ بیسیکلی آپ کے دو یا دو سے زیادہ جو ان سے سٹورز ہیں, اب ان میں کلوز بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ایسیسریز بھی ہیں, موبائل وغیرہ بھی, آن لائن جو ان سے آپ شاپنگ کرتے ہو. بیسیکلی یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آن لائن شاپنگ میں آتی ہیں, شاپیفائی اور دراز کی اگر آپ بات کرو. ایک مارکیٹ آپ کی وہ ہے اور ایک مارکیٹ آپ کے پاس ایسی ہے جو آپ خود جا کر سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہیں چیزیں تو آپ وہاں سے پسند کر کے لے آتے ہیں. فرق ان دونوں مارکیٹس میں کیا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ آن لائن سیل کرتے ہیں, آن لائن میں ڈفرنس آ سکتا ہے چیزوں کا, پروڈکٹ کی کوالٹی کا ڈفرنس آتا ہے, لیکن جب آپ آف لائن کرتے ہو کسی دکان پر جا کے آپ شاپنگ وغیرہ کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز, اپنے آنکھوں میں اٹھائی ہوئی چیز جو سی ہے وہ آپ لے رہے ہو, وہ پرچیز کر رہے ہو. اور دوسرا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے آف لائن پرچیزنگ کا, کہ آپ وہاں پہ لین دین بھی کر سکتے ہو, ڈسکاؤنٹ وغیرہ یا اس طرح. لیکن جب آپ آن لائن کی بات کرو گے تو آن لائن میں کیا کام ہو جائے گا؟ فکس ریٹ, فکس ریٹ ہوتا ہے, اور اس وقت تک فکس ریٹ ہوتا ہے جب آپ وہاں پہ کوئی سیل وغیرہ یا ڈسکاؤنٹ نہ لگاؤ, ٹھیک ہے. اب بات کرتے ہیں آپ کے لیول کی جو سی ڈیجیٹل سکلز ہیں وہ آپ کون سی سیکھ سکتے ہیں بینگ اے اسٹوڈنٹ. آپ کمپیوٹر والے جو سے بچے یہاں پہ جو سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا ڈیجیٹل سکلز کیا ہوتی ہیں. آپ کے پاس ایسی سکلز ہیں جو آپ کمانڈ وغیرہ دو گے, اس کو آپ کے مطابق کام کرنے والا جو سا کام ہے اس کو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں. ایک ہیومن انٹیلیجنس ہوتی ہے اور ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتی ہے. آپ کے لیول کی سیکھنے والی چیزیں میں نے دو نکالی ہیں, ایک چیٹ جی پی ٹی ہے اور دوسرا کینوا ہے. سروسز آپ کے پاس دو یا تین قسم کی ہوتی ہیں. کینوا لفظ جو ہے اس کو اگر ہم پہلے ڈسکس کریں تو کینوا جو ہے وہ نکلا ہے کینوس سے. وائٹ بورڈ ہے نا, یہ بالکل وائٹ ہے. اب جس طرح وہ تصویریں وغیرہ بناتے ہیں, پینٹنگز وغیرہ بناتے ہوئے دیکھی ہیں, اسی طرح اگر آپ کا یہ وائٹ بورڈ ہے, یہ اس وقت تک بلینک ہے جب تک آپ لوگ اس کے اوپر کچھ لکھنا شروع نہیں کریں. یہ آپ کے لیے کینوس کا کام کرتا ہے. نام آپ نے ایک اور سنا ہوگا گرافک ڈیزائننگ کا, سنا ہے؟ گرافک ڈیزائننگ کے لیے جو آپ سافٹ ویئر استعمال کرتے ہو وہ ہے کینوا. اب کینوا بھی آپ کے پاس دو حصوں میں تقسیم ہے, ایک اس کا پیڈ ورژن ہوتا ہے اور ایک اس کا فری ورژن ہے. زیادہ تر آپ کے پاس فری ورژن استعمال ہو رہے ہیں, تھوڑا سا لمیٹڈ ہے لیکن اس میں آپ اپنے مطابق کام کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ کام کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک, آپ اپنی انٹیلیجنس اپنے دماغ کے ذریعے جو چیز آپ بنانا چاہتے ہو وہ آپ بنا سکتے ہو. اس کے لیے آپ نے بلینک سے شروع کرنا ہے. ابھی میں نے آپ کو مثال دی تھی نا کہ وائٹ بورڈ بلینک ہوتا ہے, اس وقت تک آپ جب تک لکھو گے نہیں یا لیکچر نہیں دو گے اس وقت تک وہ بلینک ہے. جب لکھو گے تو آپ اپنے دماغ میں چلنے والی ساری بات جو ہے وہ یہاں پہ لکھ رہے ہو, جس طرح میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھا رہا ہوں, ٹھیک. اور دوسرا آپ کے پاس کیا آتا ہے, پیڈ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن اب بلینک سے بھی آپ شروع کر سکتے ہو, اور کچھ اس کے بائی ڈیفالٹ پہلے سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں جن کو آپ کیا کہتے ہو, ٹیمپلیٹس, ٹھیک ہے. زیادہ تر بشمول میرے ابھی میرے پاس وہ پیڈ ورژن نہیں ہے. ٹیمپلیٹس وغیرہ جن سے ہیں وہ اس میں آپ نے صرف ایڈٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کی بیک گراؤنڈ کلر بھی بنے ہوتے ہیں, وہاں پہ امیجز بھی بنے ہوتے ہیں, آپ نے اپنی مرضی کے مطابق وہاں پہ اس کی رائٹنگ کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ یہ بنا لیتے ہو اپنی گیلری میں, جب آپ سیو کرتے ہو تو پھر دوسرا کوشچن یہ آتا ہے ذہن میں کہ ہم ان تصویروں کو باہر کیسے بیچ سکتے ہیں, ٹھیک. اس کو آپ ڈیجیٹل پروڈکٹس کہتے ہو. کیا کہتے ہو؟
مختلف قسم کی ویب سائٹس ہیں جس پہ آپ ڈیجیٹل پروڈکٹ جو سی اپنی بنا کر وہاں پہ پلیس کر دیتے ہو اور ایک آپ اپنی قیمت رکھ دیتے ہو. فار ایگزامپل اگر آپ نے کینوا پہ ایک ڈیزائن بنایا ہے تو اس کا آپ نے اسٹارٹنگ پرائس $5 دے دیا ہے. اور ایک ویب سائٹ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا, شٹر اسٹاک. کیا چیز؟ شٹر اسٹاک جو سا ہے آپ کا, یہ آپ کے پاس ایک ایسی ویب سائٹ ہے کہ کینوا پہ جو بھی چیز آپ نے بنائی ہوگی وہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ آن لائن کر کے شٹر اسٹاک پہ اپنا اسٹور, اپنی دکان کھول سکتے ہو. اپنی آپ نے وہاں پہ دکان کھول لی آسان لفظوں میں, اور جو بنایا ہوا تھا آپ نے کینوا پہ ڈیزائن وہ وہاں پہ ڈسپلے کر دیا اور وہاں پہ اس کی پرائس رکھ دی. اب فار ایگزامپل 10 بندوں نے اگر آپ سے وہ پرچیز کرنا ہے, وہ آپ کے پاس آئیں گے پرچیز کرنے کے لیے؟ نہیں. ڈیزائن دیکھیں گے, ساتھ ہی آپ نے وہاں پہ آپشن دیا ہوگا ڈاؤن لوڈ کا. ڈاؤن لوڈ کے ساتھ آپ کا پیمنٹ میتھڈ ہوگا. ٹھیک ہے, جو بندہ ڈاؤن لوڈ کرے گا وہ آپ کا پیمنٹ میتھڈ استعمال کر کے آپ کے اکاؤنٹ میں $5 ٹرانسفر کرے گا. تصویر اس کے لیے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. ٹھیک, اور اس ایک تصویر کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا آپ کو کتنا مل گیا؟ اگر 10 بندوں نے وہی تصویر ڈاؤن لوڈ کی ہے تو پھر 50. اب 10 بندوں نے جو چیز ڈاؤن لوڈ کی ہے وہ 10 ڈیزائن آپ نے نہیں بنانے. ڈیزائن آپ نے کتنی دفعہ بنایا ہے؟ ایک ہی دفعہ بنا کے وہاں پہ ڈسپلے کر دیا. 10 بندے آئے, 100 بندے آئے, 500 بندہ آئے, وہی ڈیزائن ڈاؤن لوڈ ہوگا لیکن مختلف پیمنٹس ہوں گی. 100 بندے آئیں گے 100 پیمنٹس ہوں گی, 500 بندہ آئے گا تو اس کے مطابق پھر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ جس طرح آپ کہہ لو کہ بینک بیلنس ہے. ٹھیک ہے, بینک میں ہوتا ہے نا بیلنس بڑھتا جاتا ہے, یہی آپ کا وہ بینک اکاؤنٹ ہو جائے گا. وہ آپ کے پاس پھر ایک لمٹ ہوتی ہے, مثال کے طور پہ $100 ہو جائیں تو آپ $100 نکلوا سکتے ہو. یہ آپ شٹر اسٹاک کی پالیسی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پے آؤٹ کہتے ہیں جی کہ $5 ہم پے آؤٹ نہیں کرتے. $100 ہوں گے تو تب آپ پے کر سکتے ہو, نکلوا سکتے ہو اپنے $100 سے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس طرح آپ جو سا ہے کینوا کی اگر ہم بات کریں, کینوا کا میکینزم سمجھ آیا؟ گرافک ڈیزائننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ڈیزائن بنا کر آپ ایسے پلیٹ فارم استعمال کرتے ہو جس طرح یہ شٹر اسٹاک ہے. اور کیا کام کیا کرتا ہے؟ جو ٹاسک دیں, اگر ہم ٹیکنیکل الفاظ استعمال کریں تو وہ پرومپٹ ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ پرومپٹ. اور آسان لفظوں کے لیے کمانڈ کہہ لو. مثال کے طور پہ ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ نے ایک لیٹر لکھنا ہے, اپلیکیشن لکھنا ہے, یا کوئی بھی آپ نے کوئی بک بنانی ہے, بک بنا سکتے ہو. لیکچر تیار کرنا ہے, لیکچر تیار کر سکتے ہو. ابھی میں نے یہ آپ کے یہاں پہ آنے سے پہلے میں نے چیٹ جی پی ٹی پہ اگر ابھی یہ اوپن ہوا ہے, یہاں پہ میں نے اس کو ایک کمانڈ دی تھی, پلیز رائٹ می a script of 10 minutes on the topic of using chat GPT and Canva. ٹھیک ہے, کمانڈ ایک میں نے دی. اس نے مجھے 10 منٹ کا ایک لیکچر جو سا ہے اس کا جو سا ہے یہ دیکھیں, مجھے ٹیکسٹ لکھ کے دے دیا. ٹھیک ہے, اب جو کام میں سوچ کے آدھے گھنٹے میں یا گھنٹے میں بناتا, اس نے 1 منٹ کے اندر اندر مجھے پوری لائنز بنا کے دے دی. اب آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ انگلش کے میں نے کچھ ایسے آپ کو دیے تھے 10th گرین والوں سے میں, وہ جن سے ایسے تھے ٹاپک آپ کے بکس کے تھے, آپ کے پرانے پیپرز تھے جن سے, وہاں سے میں نے ٹاپک اٹھایا تھا اور یہاں پہ میں نے آپ کی کمانڈ دے دی. اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا شاید کہ میں نے کمانڈ دی تھی کہ رائٹ 10 lines on the topic of, آگے اسپورٹس اینڈ گیمس لکھ دیا تھا میں نے. ٹھیک ہے, تو اس نے فٹوفٹ وہ 10 lines لکھ دی اور پھر میں نے اس کو وہاں سے, یہاں پہ یہ فری ٹول ہے. ٹھیک ہے, چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ فری ٹول ہے, آپ اس سے لے کر کاپی پیسٹ کرو گے. جب آپ یہاں سے ٹیکسٹ کاپی کرتے ہو, ایم ایس ورڈ پہ آتے ہو, وہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اور وہاں پہ آپ نے ایڈٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اپنی مرضی کے مطابق ایڈٹ کر کے پرنٹ نکال لیتے ہو. یہ تو اس کا جنرل میکینزم ہے.
اب مثال کے طور پہ آپ آن لائن کام کر رہے ہو, آن لائن سروسز دے رہے ہو, ایک سروس ہے جس کو آپ کنٹینٹ رائٹنگ کہتے ہو. کیا کہتے ہو؟ کنٹینٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو سا میں نے پرنٹ نکالا ہے نا, یہ کنٹینٹ ہے. اس کی بیس پہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس کنٹینٹ ہے. آپ نے اپنے ہاتھوں میں جو سی بکس اٹھائی ہوئی ہیں, چیپٹر میں ڈیوائڈ ہیں, وہ بھی آپ کے پاس کنٹینٹ ہوتا ہے. پھر آپ اس کے پارٹس بناتے ہو, کنٹینٹ کے پارٹس بن کے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے جی کہ اتنے چیپٹر جو سا ہے یا اتنا کنٹینٹ جو سا ہے وہ بچہ 9ویں کلاس میں پڑھے گا اور اتنا کنٹینٹ جو سا ہے بندہ 10ویں میں پڑھے گا. اتنی بات سمجھ آتی ہے؟ اب آپ آن لائن سروسز دے رہے ہو کنٹینٹ رائٹنگ کی, تو ایک آپ کے پاس کلائنٹ, یہ آپ اس کو کام کرنے کے لیے بتا رہے ہو کہ مجھے یہ والا کام چاہیے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کمانڈ دیا ہے فری لانسز ورک, اور آگے اس نے جواب دیا ہے جی کہ آر یو لوکنگ ٹو فائنڈ فری لانس ورک اور یو آسکنگ اباؤٹ وٹ فری لانسز ڈو. کوشچنز یہاں پہ کلیئر نہیں تھا, اس وجہ سے وہ دوبارہ کلیئر کر رہا ہے کہ آپ نے پوچھنا کیا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے کمانڈ دے دی, یہ آپ کے لیے کیا بنا رہا ہے؟ کنٹینٹ بنا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے لیے کنٹینٹ بنا رہا ہے. کنٹینٹ بن گیا, نیچے آپ آؤ گے